دربار یزید میں. یہ واقعہ لگتا یہ ہے کہ پہلی سفر تھی، بدھ کا دن تھا جب یہ قافلہ پہنچا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو خطبہ دیا ہے امام سجاد نے یہ جمعرات اور جمعہ یعنی 3 سفر کا واقعہ ہے. میرے پاس دلیل نہیں ہے کوئی روایت، لیکن کیونکہ یہ لگتا ہے کہ جمعے کی نماز تھی، لگتا یہ ہے، اور پھر وہاں پر یہ سارا سلسلہ. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز، اور بعض مورخین ساکت ہیں، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ 3 سفر کا مجھے لگتا ہے. اس بات کو اگر آپ جوڑیں مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھیے گا، 3 سفر کو شیخ عباس قمی نے ایک عمل لکھا ہے وہاں پر. مفاتیح کھولیے گا جن لوگوں نے عمل کیا ہے. 3 سفر کو 2 رکعت نماز اور اس کے بعد درود اور وہ اذکار سارے 3 سفر میں عمل کو جا کر ضرور دیکھیے گا. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا ہے کس بنیاد کا نام. امام سجاد مسجد جامع اموی دمشق میں، مسجد کھچا کھچ بھری ہے، امیر المومنین تشریف فرمائے، بادشاہ وقت سب کے امیر ہیں. خطیب جب گیا ممبر پہ چڑھا تو اس نے روایت کے الفاظ ہیں وَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ، امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی، وَمِنَ الْحُسَيْنِ، اور مولا حسین کی شان میں جسارت کی. پوتا بھی بیٹھا ہے، بیٹا بھی ہے. خوب توجہ کی آپ نے. اب بھی کیا بتاؤں نتیجہ کربلا کا آپ کو. بنیاد کربلا کی یزید کی طرف سے کچھ اور ہے، حسین کی طرف سے کچھ اور ہے. نَالَ مِنْ عَلِيٍّ وَمِنَ الْحُسَيْنِ، مولا علی اور جناب سید الشہداء کی شان میں گستاخی کی. امام سجاد نے کہا کہ اے شخص اشتریت سخط المخلوق برزل سخط الخالق برزل المخلوق، اے خطیب تو نے کیا کیا؟ مخلوق کی مرضی کو خریدنے کے لیے خدا کی مرضی کو بیچ دیا. اور پھر یزید کی طرف امام سجاد نے رخ کر کے کہا اذن لی حتی ارقی هذه الاعواد، اجازت دے مجھے کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھوں اور کچھ گفتگو کروں جس میں ان کو ثواب ملے اور ان کی گمراہی دور ہو. ان لکڑیوں پر چڑھوں، کیونکہ جو کام ہوا ہے اس ممبر سے یہ بے جان حقیر لکڑیاں ہیں. منع کیا گیا. یزید کا بیٹا بیٹھا تھا موجود، اس نے کہا کہ یہ شخص کیا کرے گا اس وقت؟ نمازی آپ کے ہیں سارے، حکومت آپ کی ہے، قید میں ہے، کہاں سے آیا ہے تکلیف میں، یہ کیا کرے گا؟ یزید نے کہا یہ جب نیچے اترے گا تو میرے خاندان کو بے عزت کر کے اترے گا. بہرحال یہ یزید کے الفاظ ہیں، امام سجاد کے نہیں ہیں. اور امام سجاد نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے یزید کا خاندان بے عزت ہو. اب آپ کے دل میں کجی ہے، اب آپ کو دھڑکا لگا ہوا ہے، کچھ ہے خاندان میں کہ جو امام سجاد بیان کریں گے تو آپ نہ چڑھنے دیجئے ممبر پر، لیکن یہ مت کہیے. امام سجاد نے تو کوئی بات ہی نہیں کی آپ کے خاندان کے بارے میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمکے تو سب اندھیرا، چھوٹی موٹی روشنیوں کا جو دعویٰ کریں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. اب سورج بیچارہ نکل رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہ ہماری مصیبت کے لیے نکل رہا ہے. سورج کو تو نکلنا ہے، یہ سورج کی روشنی ہے کہ جب سورج آسمان پہ چمکتا ہے تو کسی کے وجود کو باقی نہیں چھوڑتا. ایک دفعہ امام سجاد حمد و ثناء خدا کی الحمدللہ لا اول لاولیتہ، حمد اس خدا کی جس سے پہلے کوئی نہیں ہے، ولا بعدیت بعدہ، اور اس کے بعد کسی کی بعدیت نہیں ہے. حمد و ثناء الہی کی عجیب انداز میں. پھر اس کے بعد جو جملہ کہا بابا میرے کیوں آئے تھے، کوفیوں نے خط لکھے تھے، یہ کوفے میں خطبہ دیا. امام سجاد نے کہا کہ خط تم نے لکھے تھے، لیکن دمشق میں یہ جملہ امام سجاد نے استعمال نہیں کیا کہ تم نے خط لکھے تھے. اب یہاں پر جو پورا خطبہ دیا ہے وہ اپنے خانوادہ رسالت اور خانوادہ بنو ہاشم آل عبد المطلب کے فضائل گنوائے ہیں. اب آپ اپنے دل پر رکھ کر ہاتھ بتائیے، قرآن پہ رکھ کے ہاتھ بتائیے. اگر میں کہوں کہ واقعہ کربلا اس لیے آیا ہے کہ صرف اور صرف محبت اہل بیت کو پہنچا سکے جس طرح سے خدا نے پہنچایا، واقعہ کربلا اس لیے ہوا کہ امیر المومنین کی ولایت اور محبت اور عظمت اور مودت کو پہنچائے، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو امام سجاد کو کوئی جا کر نعوذ باللہ خاکم بند دہن سکھائے کہ یا ابن رسول اللہ آپ کے بابا نے کربلا کو منعقد کیا، آپ کے بابا کربلا کے اندر اپنے شہداء کے ساتھ شہید ہو گئے، تو کچھ تو فلسفہ بتائیے شہادت کا. 35 برس امام جیے کربلا کے بعد، کچھ تو واقع کربلا کا فلسفہ بتاتے. فلسفے کو سمیٹ کر رکھ دیا امام سجاد نے. بکا، ماتم،
یادآوری مصائب سید الشہداء. اب امام سجاد کو اجازت دی گئی, اچھا ٹھیک ہے چڑھ جاؤ. جب اصرار بڑھا اور دباؤ بڑھا نمازیوں کا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, ڈر کیوں رہے ہو, تو اب یہاں پر سبکی ہو رہی تھی, یہاں پر ذلت ہو رہی تھی. ہزاروں نمازیوں کے ساتھ فوج آپ کی, لشکر آپ کا, خدم و حشم آپ کے, یہ شخص آپ کا قیدی. ایک قیدی سے اتنا طاقتور بادشاہ ڈر کیوں رہا ہے آخر؟ لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ جب امیر المومنین کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی, جو بیٹھے تھے امیر المومنین, تو ان کو مجبوراً لوگوں نے کہا, امیر المومنین اسی جملے کو میں لا کر کے امام سجاد تشریف لائے ممبر پر, اور امام سجاد نے حمد و ثناء الہی کے بعد جو پہلا جملہ کہا, ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع, اے لوگوں 6 چیزیں ہم کو دی گئیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی. یہ ہم کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی بات کیجئے نا, آپ کو روزے کی بات کیجئے, نماز کی بات کیجئے. مولانا امام حسین نے قربانی فلاں چیز بچانے کے لیے دی, سر آنکھوں پر نہیں. مولانا امام حسین نے وہ قربانی فلاں چیز بچانے کو دی, بالکل صحیح. جتنی منہ اتنی باتیں. سرکار مجھے جتنی بھی چیزوں کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی آپ کہہ رہے ہیں, تو مجھے کسی حدیث میں لا کر دکھا دیں, کسی صحیح کتاب میں ہو, کسی غلط کتاب میں ہو, کسی میں تو ہو کہ بھائی امام حسین فرمائے میں اس لیے جا رہا ہوں, میں اس کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں, میں فلاں عبادت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اور اگر تھا اور اگر ہونا تھا تو امام کہیں خطبہ دیتے, امام سجاد کہیں بات کرتے. یہ جو امام سجاد فرما رہے ہیں ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع, ہم کو امام سجاد بندے کو ہٹائیے آپ. خدا کے بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے لیے جو گردن کٹے اس میں اپنا ذکر کرے. آپ خدا کی حمد و ثنا کہیے, نماز روزے کا ذکر کیجئے, سوشل انجسٹس کا ذکر کیجئے. لے آئیے امام حسین کو گاندھی جی اور قائد اعظم کے مرحلے پر چگوارا اور فیڈل کاسترو, چوئن لائی اور ہوچمن کی سطح پر لے آئیے. نہیں, رہتی دنیا تک کے نادانوں کے لیے امام سجاد چراغ جلا کر گئے کہ جنگ ہماری ہے, تم صرف گریہ کر کے ہماری تعلیمات پر آ جاؤ. اوتینا ستا وفضلنا بسبع, 6 چیزیں ہم کو دی گئیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی. کس پر فضیلت دی گئی؟ یزید پر. یہ تو شمار و قطار میں ہی نہیں ہے. کس پر فضیلت دی گئی؟ اب یہ جملہ تو میں نہیں اس وقت بتا سکتا کس پر فضیلت دی گئی. جو خدا کی نظر میں صاحب فضل ہیں ان پر فضیلت دی گئی. آپ تو کسی گنتی میں نہیں آتے. متقین, صائمین, مستغفرین, حجاج, معتمرین, معتکفین, بڑی بڑی عبادت کرنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے. ان کا مقابلہ خدا کے نیک بندوں سے ہے. اندھیرے سے کیا مقابلہ نور کا, نجاست سے کیا مقابلہ طہارت کا. طہارت کا مقابلہ اطہر اور طاہر سے ہے, طہارت کا مقابلہ نجاست سے نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی دور ہو گئی. سرکار آپ ان سے دور ہیں. لہٰذا امام فرما رہے ہیں شروع میں ہی اوتینا ستا وفضلنا بسبع. اوتینا ایھا الناس, ہمیں 6 چیزیں دی گئیں. اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ والفصاحۃ, عجیب جملہ, والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. جو 6 چیزیں ہم کو دی گئی, لوگوں سنو, ہم کو علم دیا گیا, ہم کو حلم دیا گیا, ہم کو شجاعت دی گئی, ہم کو سخاوت دی گئی, ہم کو سماحت دی گئی, اور ہم کو, اب یہ جملہ سنیے گا, ہم کو دی گئی تو امام کو ملنی چاہیے نہیں. یہ وہ چیزیں جو دی گئی ہے اہل بیت کو, لیکن ہے آپ کے پاس. وہ اوتینا المحبۃ فی قلوب المؤمنین, ہم کو دی گئی محبت مومنین کے دلوں میں. اس جملے کی فقہ الحدیث ذرا سی سمجھ لیں. یہ دی کس کو ہے؟ پنجتن کو. تو پنجتن کے پاس ہونی چاہیے. امام فرما رہے نہیں, دی گئی ہے ہم کو, لیکن یہ ہے تم لوگوں کے دلوں میں. تو اب آپ سمجھے تعلق آپ کا اہل بیت سے ہے کیا. خدا نے آسمان سے ایک ہیرا نازل کیا, موتی اصلی, اربوں خربوں روپے کا. امام کہیں یہ ہم کو دیا گیا, یہ رکھو تم. اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی عزت ہے دنیا اور آخرت میں؟ جو چیز اوتینا ستا اوتینا العلم
والحلم والشجاعت والفصاحت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہر ایک لفظ کے مختلف معنی. اوتینا العلم، علم ہم کو دیا گیا. تو پھر لوگوں کے پاس کیا ہے؟ تم نے خود سے حاصل کیا، ہم کو دیا گیا. والحلم، اور حلم کسے کہتے ہیں؟ گزری ہے بات میرے خیال سے. حلم یعنی برداشت، یعنی کوئی بھی ناگوار واقعہ ہے اس کے مقابلے میں آپ بہت اچھا ریئیکشن دکھائیں، اس کو کہتے ہیں حلم. اصول کافی میں حدیث ہے نعم وزیر العلم الحلم، بہترین وزیر ہے علم کا حلم ہے. حلم وزیر ہے، علم بادشاہ ہے. یعنی جب تک حلم نہیں ہوگا اس وقت تک علم کام نہیں آ سکتا. نبی کریم سے ایک جملہ منسوب ہے، فرمایا پروردگار عالم سے، پروردگار کہ مجھے علم عطا کر فرما، پروردگار مجھے علم عطا فرما. وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، پروردگار ارفعنی بالعلم وزینی بالحلم، پروردگار مجھے علم کے ذریعے بلندی دے اور میری ذات میں زینت عطا فرما حلم اور برداشت و تحمل کے ذریعے. خیر اس خطبے کی تشریح ایک الگ ہے، تو وہ پھر کبھی اوتینا العلم والحلم والشجاعت والفصاحت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. 6 چیزیں ہم کو دی گئی. فصاحت یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت آسان الفاظ جو ادائیگی میں آئیں ان کے ذریعے کرتے ہیں. خوبصورت ترین کلمات ہمارے پاس ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت سادے ترین الفاظ بڑے گہرے معانی کو لیے ہوئے ہوتے ہیں. السماحت یعنی ہم درگزر سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو تغافل اور تجاہل میں ڈال دیتے ہیں. تغافل اور تجاہل کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت کا شکار کر لیں، آپ جہل کا شکار کر لیں. کس طرح سے؟ جاہل الگ ہے، متجاہل الگ ہے، غافل الگ ہے، متغافل الگ ہے. امام فرما رہے ہیں ہم سماحت ہمارے پاس ہے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھتے سب کچھ ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں. والفصاحت والشجاعت، بہادری ہمارے پاس ہے، ہمیں بہادری دی گئی. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں امام سجاد؟ یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے، بابا کا سر نوکے نیزہ پر یہاں تک آیا ہے. یہ کربلا کے بارے میں کچھ بات کیوں نہیں کر رہے امام؟ ہم کیا مطلب؟ یعنی کربلا نام ہی ہے ہم اہل بیت کی بلندی کا، اہل بیت کی رفت کا، علی ابن ابی طالب کی خون کی عظمت کا، شیر سیدہ کی طہارت کو دکھانے کا نام ہے کربلا. والمحبت فی قلوب المومنین، ایک جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے. اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا گیا. کیا مطلب محبت کو ڈالا گیا؟ یعنی مطلب یہ کہ شب عاشور دیکھ لو، ہمارے بابا نے کیا کہا تھا؟ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر، اور اگر شرما رہا ہے نا کوئی مجھے چھوڑ کے جاتے ہوئے، تو میرے اہل ویال میں سے ہر ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ کل یہ بہانہ بنا سکو ذلت جب رسوائی کا سامنا ہو اور تم سے کوئی کہے حسین کو کربلا میں اکیلا چھوڑا ہے، تو بہانہ یہ ہو کہ ہم حسین کے گھر کی خواتین کو بچا کر لائے ہیں. اسے کہتے ہیں سماحت اپنے معراج پر ہے. یعنی بھاگنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور بہانہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری عزت بچی رہے. ہے کوئی ایسا سماحت والا؟ ہے کسی میں یہ سماحت؟ مجھے چھوڑ تم نہیں ہوگے میں قتل ہو جاؤں گا، مر جاؤں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. تم اپنی مرضی کے خلاف مت جانا، مت رکنا، جبرن مت رکنا. اسے کہتے ہیں محبت مومنین کے قلب میں. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ 72 مومن تھے، وہاں جو لشکر تھا وہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے تھے اٹھک بیٹھک کر کے جو نمازیں پڑھ رہے تھے ان کے دل میں. اور وہاں جو مومن تھا اس نے جب حجت کو تمام ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آیا، خود بھی آیا، غلام کو بھی لے کر آیا. 32 لوگ یزید کے لشکر کو چھوڑ کر آئے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں تک انوار محبت سید الشہداء جائیں گے، جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی ان کے دل اس نور سے منعکس ہوں گے، روشن ہوں گے، اور وہ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر آ جائیں گے. والمحبت فی قلوب المؤمنین، یہ تو ہم کو دی گئی. اوتینا ستا وفضلنا بسبع، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی. کیا مطلب؟ اب توجہ کریں بچے. بھائی علم سید سجاد کے پاس بھی ہے، تم میں سے شاید کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہو، کوئی اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہو، کوئی فلسفہ، کوئی فقہ. تو ہمارے پاس بھی علم ہے، آپ کے پاس بھی علم ہے. دیکھو ویسے تو ہم بتا رہے کہ علم ہے ہمارے پاس، لیکن تم دعویٰ تو کر سکتے ہو، ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو. اچھا آ جائے مقابلہ کر لو، مناظرہ کر لو، تو پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں خدا کی طرف سے علم دیا گیا. علم تم کہتے ہو تم میں زیادہ ہے، ہمارے علم سے مقابلہ کر لو. بہادری کا ہم سے مقابلہ کر لو، سماحت کا، سخاوت کا.
مومنین کے دلوں میں جو محبت ہے. تم کہتے ہو بھائی یزید تمہاری محبت بھی تمام کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں دمشق ہے, تو مقابلہ کر لو, ابھی جب ہوگا نتیجہ تو سمجھ میں آ جائے گا, جب لوگ مسجد کو چھوڑ کے جائیں گے ہماری محبت میں اور تمہاری نفرت میں, تو یہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں, آپ میں بھی, آپ میں ذرا بہتر ہیں. لیکن اب جو امام نے بتایا فضلنا بسبع, یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم کو فضیلت دی گئی. یعنی وہاں پر تو شاید تم مقابلے کا سوچو, یہاں پر خبردار سوچنا بھی نہیں. کن چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی؟ فرمایا فضلنا بسبع, ہم کو فضیلت دی گئی 7 چیزوں پر. کس کے ذریعے؟ من النبی المختار محمد مصطفیٰ ہم میں سے, ومن الصدیق علی مرتضیٰ جو پہلا شخص ہے جس نے رسول کی تصدیق کی وہ ہم میں سے, ومنا اسد اللہ و اسد رسول ہم میں سے اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے, ومنا سبط هذه الامہ اس امت کے 2 نواسے ہم میں سے, ومنا مہدی و هذه الامہ اس امت کا مہدی ہم میں سے. یعنی وہ 7 چیزیں ہیں, ان 6 چیزوں میں تو شاید شک آ جائے تم میں کہ تمہارے پاس ہیں, ان 7 چیزوں کے بارے میں تو سوچنا بھی مت. نبی تم میں سے, اگر تم نے کہا نبی تم میں سے تو محمد مصطفیٰ کو تو نہیں لا سکتے, کسی اور جھوٹے نبی کو لانا پڑے گا. اگر کہا کہ علی مرتضیٰ تم میں سے ہے, نبی کا بھائی, نبی کا وصی, نبی کا وزیر, نبی کی پناہ گاہ, نبی کا مددگار, ہر مقام پر نبی کی مدد کرنے والا, احوطہم برسول اللہ جس نے سب سے زیادہ رسول خدا کا خیال رکھا وہ ہمارے دادا تھے. کوئی ہے لا کہ بتاؤ تاریخ میں؟ من سبط هذه الامہ اس امت کے 2 نواسے 2 شہزادے ہم میں سے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہے کوئی تم میں جنت کے جوانوں کا سردار؟ دیکھو یہاں تو کہہ سکتے ہو سید سجاد آپ ذرا اپنی فقہی معلومات بتائیے تو ہم بھی بتائیں, لیکن یہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے. اگر سوچو کہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے. منا سبطہ ومنا اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہم میں سے, ومنا مہدی و هذه الامہ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. درود بھیجیں. تو گفتگو کیا ہو رہی تھی امام سجاد کے خطبے میں. یہاں تک جب بات آئی تو اب امام سجاد نے گفتگو ایسی کی کہ مجمع مجبور ہے سننے کے لیے. یہ وہ گفتگو ہے جو آج تک نہیں سنی. جو بھی سنا اس منبر سے جناب امیر کی شان میں گستاخی سنی, اب کوئی ڈھنگ کی بات کر رہا ہے, مجمع دم بخود ہو کے سن رہا ہے. یہ مہدی اس امت کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا انبئک بحسبی ونسبی. جو مجھے جانتا ہے تو وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں. حسب و نسب کا مطلب کیا؟ میرا ننیال کون, میرا ددیال کون, میری شادی کہاں پر ہوئی. انا ابن مکہ و منی انا ابن زمزم و صفا, میں مکے کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ و منی انا ابن زمزم و صفا, میں زمزم کا بیٹا ہوں. انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو ردا میں ڈال کر اٹھایا اور لگایا. انا ابن خیر من انتعل واعتذر, انا ابن خیر من انتعل واحتفى. جتنے لوگ بھی پا برہنہ چلتے ہیں نا ننگے پیر, میرے جد بھی پا برہنہ چلے تھے, تو جتنے لوگوں کو لے آؤ پا برہنگی کی حالت میں میرے جد سب سے بہتر. انا ابن خیر من انتعل, جتنے لوگ بھی نعلین پہنتے ہیں ان میں سب سے بہتر نعلین پہننے کا انداز میرے جد کا تھا. معمولی سی صفت ہے اس میں بھی میرا جد سب سے بہتر. تو دیکھ لو, اپنا قبلہ درست کر لو, معمولی ترین صفات اگر ہمارے جد کی ہوں اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. انا ابن خیر من اعتذر وارتدى, میں ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہوں کہ جس نے لبادہ پہنا, جس نے پٹکا باندھا اور جس نے اپنے بدن پر ردا ڈالی. انا ابن خیر من طاف وسعى, انا ابن خیر من حج ولبى. حاجی بہت ہوتے ہیں, طواف کرنے والے بہت ہیں, سعی کرنے والے بہت ہیں, لبیک اللہم لبیک کہنے والے بہت ہیں. امام سجاد نے فرمایا لبیک اللہم لبیک کہنے والوں میں سب سے بہتر جس نے لبیک کہی میں اس کا بیٹا ہوں. خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں میں جس نے سب سے بہتر طواف کیا میں اس کا بیٹا ہوں. صفا و مروہ کی سعی کرنے والوں میں جس نے سب سے بہتر سعی کی میں اس کا بیٹا ہوں. جس شخص نے حجر اسود کو اٹھا کر لگایا میں اس کا بیٹا ہوں. لبیک کہنا سب سے بہتر میرے جد نے کہا, طواف سب سے بہتر میرے جد کا, صفا و مروہ کی سعی میرے جد کی, عمرہ کرنا سب سے بہتر میرے جد کا,
کیا مطلب؟ کس نے عمرہ کیا، کس نے حج کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ سب نے عبادتیں انجام دی. ان سب میں اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے. میاں کس غلط فہمی میں آ گئے، خوش فہمی سے باہر نکلو. آدم سے عیسیٰ تک ہمارے مقابلے پر آئے، میرے جد سب سے عظیم ہے. یہ کام طواف تم لوگوں نے بھی کیا، حج تم لوگوں نے بھی کیا، نمازیں تم لوگوں نے بھی پڑھی. حج، طواف، عمرہ، سعی، صفا و مروہ، لبیک میرے جد نے بھی کہا. دیکھو بھائی تم لوگوں کی عبادت ہے سب سے نیچے، میرے جد کی عبادت سب سے بہتر. یہ مقابلے کی جگہ ہے. ظاہری لحاظ سے تم بھی طواف کر رہے تھے میرے جد کے ساتھ، میرے جد بھی طواف کر رہے تھے، تو مقابلہ کر کے ہم نے تمہیں بتا دیا کہ خبردار وہم میں بھی مت لانا کہ میرے جد تمہارے ساتھ عبادت کرتے تھے تو تم جیسے. تو دیکھ رہے ہیں آپ امام سجاد کس خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ رسول ہم جیسا، امام ہم جیسا، بہترین عبادت کرنے والوں میں تم جیسا نہیں ہے. جب یہاں تک بات آ گئی تو اب امام وہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر صرف امام کے جد ہیں اور کوئی نہیں ہے. ان صفات میں وہ تمام لوگ شامل تھے کہ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ طواف جنہوں نے کیا. لیکن اب وہ صفات بتا رہے ہیں کہ جہاں پر امت کا کوئی بھی شخص شامل نہیں ہے. تو دو صفات ہیں. کچھ صفات وہ کہ جب مقایسہ، موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو رسول خدا اور امیر المومنین سب سے بہتر. کچھ صفات وہ ہیں جہاں پر صرف رسول خدا ہیں، آپ نہیں ہیں. یہ ان کی اولاد ہے جو کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک آئی ہے. پھر فرمایا عجیب جملہ، ایک درود پڑھیں محمد آل محمد کا. انا ابن من صلى بملائكة السماء، انا ابن من حمل على البراق في الهواء، انا ابن من بلغ به جبريل الى سدرة المنتهى. اب یہاں امام یہ نہیں فرما رہے کہ میں ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہوں جو معراج پر گیا. انا ابن من اسری من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر جایا گیا. یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ ان میں سے سب سے بہترین کا بیٹا ہوں جس کو معراج پر لے جایا گیا. کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات معراج پر لے جایا گیا. یعنی وہ جو معمولی صفات تم اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. جو خصوصی صفات ہیں وہاں تو تم تو کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے جد تھے، اور کسی کا مقام نہیں ہے وہاں پر. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیچھے ملائکہ نے نماز پڑھی اور جس پر ملائکہ نے درود و سلام بھیجا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل لے کے گئے سدرۃ المنتہا تک. وہ انا ابن من حمل علی البراق براق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر سوار کر کے آسمان کی، عالم کائنات کی، غیب کی بلندیوں تک لے جایا گیا. انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ پروردگار عالم جب شب معراج میں گیا نا، انا ابن من دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج میں اتنا نزدیک ہوا کہ ثم دنا فتدلى کہ قاب قوسین اتنا فاصلہ رہ گیا. انا ابن من اوحى الى الجلیل ما اوحى. اور دیکھو ان فضیلتوں کو سننے کے بعد اگر تمہارا ذہن کہیں پر پہنچ جائے تو یاد رکھنا اب امام سجاد نے خطبے میں وہ لفظ استعمال کیا کہ معرفت رسول خدا تک پہنچنے سے ہر ایک کو روک دیا کہ تم حقیقت رسالت تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر پروردگار عالم نے وہ وحی کی جو اس نے کی. یا سید سجاد یہ کیا جملہ ہے؟ یا تو بتائیے کیا وحی کی، اور اگر بتا نہیں رہے تو گفتگو نہ فرمائیے، تو بتائیے تو صحیح کہ کیا وحی کی. یعنی دیکھو میرا جد رسول خدا اتنے بلند مقام پر تھا کہ قرآن میں اس نے ہر چیز کو لفظوں کی قید میں رکھ کر بیان کر دیا. لیکن جو شب معراج وحی کی تھی نا، تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ اس کو پروردگار لفظوں میں بنا کر بھیجتا. لہٰذا یہ فضیلت میں بتا رہا ہوں. انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى. خبردار قرآن کے ذریعے رسول کی حقیقت کو مت سمجھ لینا کہ یہی صرف آخری حقیقت ہے. جب تک اس حقیقت کو رسول سے متصل نہیں کرو گے اور رسول کو ہم سے متصل نہیں کرو گے، ہم کو رسول سے متصل نہیں کرو گے، نہ امر الہی تک آ سکو گے، نہ صراط پر کچھ کام آئے گا، نہ برزخ کام آئے گی، نہ موازین کام آئیں گے، نہ جہنم سے بچ سکو گے، نہ جنت میں جا سکو گے. ارے حج پہ کیوں جاتے ہو؟ منا جاتے ہو نا، مکے جاتے ہو، طواف کرتے ہو، لبیک کہتے ہو. کیوں کہتے ہو؟ گناہ سے بچنے کے لیے. بیٹا میں ہوں مکے کا، منا کا بیٹا میں ہوں. اگر ہم نہ ہو، نہ منا کی حقیقت، نہ زمزم کی، نہ خانہ کعبہ کی، نہ عبادتوں کی. اگر عبادت کی حقیقت ہے تو نسل مصطفیٰ کے ذریعے ہے.
کہ میں نے کیوں کہا نسل مصطفیٰ کے ذریعے منا اوتینا فضلنا، ہم کو فضیلت دی گئی. اور اگر آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے قرآن کی آیت سننے کا تو اب اس خطبے کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھیے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت میں ایک چیز چاہتا ہوں، میرے گھر والوں سے مودت کرو. یا رسول اللہ ہر روز 1000 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، چھوڑیے نا آپ کے گھر والے آپ جیسے انسان ہیں، میرے گھر والوں سے مودت کرو. یہ نماز وہاں سب بیکار چلی جائے گی کہ محبت اہل بیت نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہے سرکار، یہ قرآن کیا. مولانا بے عملی کی طرف لے کر مولانا نماز کو، میں نماز کو بڑھانا چاہ رہا ہوں، وہ نماز جس کی بنیاد محبت اہل بیت ہو. یہ جو امام فرما رہے ہیں وہ تینا ستن وفضلنا بسبع، میں اس کا بیٹا ہوں. اب جب یہاں تک بات آئی اور لوگ متوجہ ہو گئے، اب لوگ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے پاس 22-23 برس کے اس نحیف و علیل ظلم سہے ہوئے اس نوجوان کے ذریعے جو فاقوں میں مبتلا ہے، اس کے پاس فصاحت و بلاغت بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے. اب امام نے اپنی گفتگو تبدیل کیا، کہا عجیب جملہ فرمایا کہ انا ابن یحسب الدین، انا ابن من طعن امام رسول اللہ بالرمحین وقاتل بالسیفین وبایع البایتین وہاجر الہجرتین ولم یشرک باللہ طرفۃ عین. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے لمحے بھر کے لیے بھی کبھی شرک نہیں کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 نیزے لے کر رسول خدا کا دفاع کرتا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواریں ہاتھ میں لے کر رسول خدا کا دفاع کرتا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 دفعہ بیعتیں کی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 دفعہ ہجرتیں کی. انا ابن امام المتقین و یعصب الدین، انا ابن قاتل الماقسین والناقصین. آج میں اس کا بیٹا ہوں جس نے قاسطین، مارقین اور ناقصین کی ناک کو رگڑا. انا ابن من زرما خراتیم الخط حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکوں کی ناک اپنی تلوار سے رگڑ دی یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کیا. کہاں ہیں آپ؟ کدھر ہیں؟ کیا ہے کربلا؟ امام سجاد بتانے کربلا نام ہے، اہل بیت تک آؤ اختلافات کے باوجود. اب آپ نے توجہ کی، نماز آپ کو جیسے پڑھنی ہے پڑھیں اپنی فقہ کے مطابق، حج جیسے کرنا ہے کیجئے. ہماری بحث یہاں نماز کی صحت اور سقم پر ہے ہی نہیں، نماز کا طریقہ کون سا صحیح ہے غلط ہے، ہماری یہ بحث ہے ہی نہیں. ہماری بحث یہ ہے کہ یہ جو ایک دل دیا ہے نا پروردگار عالم نے قرآن میں، ما جعل اللہ، پروردگار فرما رہا ہے ہم نے کسی انسان کے دل میں سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ایک دل ہے. رسول کی محبت رکھنی ہے رسول کے دشمن کی. فرق کیا ہوگا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ کا جو تعارف نامہ ہونا چاہیے قبر و قیامت و برزخ میں کہ وہ آ رہا ہے میدان قیامت میں جو رسول کا مقروض ہے، یا یہ ہونا چاہیے کہ وہ آ رہا ہے میدان قیامت میں جس نے رسول کا حق دے دیا. تو اب آپ سمجھے تقریر کے شروع کا حصہ کربلا نام ہے. آپ کو تمام اختلافات کے باوجود اتحاد امت کا نام نہیں ہے، توحید امت کا ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ایک امت بناؤ. یہ ایک امت ہوگی کیسے؟ رسول تک جاؤ تب ایک امت ہوگی. تو رسول تک جائیں کیسے؟ بھائی رسول کہنا ہے مجھ تک آؤ گے میں بھیجوں گا اپنی آل تک کہ دیکھو دل میں مودت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے. یہ مرحلہ ہے توحید امت کا، یہ مرحلہ امت ایک جگہ جڑ جائے. اور اگر آپ نے یہ جملہ سن لیا، بس تقریر کا یہ آخری جملہ فضائل کے لحاظ سے مصائب میں آتا ہوں کہ جب امام سجاد نے کوفے میں خطبہ دیا فرمایا بأیۃ عین تنظرون الی رسول اللہ، تم رسول خدا کا سامنا کن آنکھوں کے ذریعے کرو گے، کس طرح سے تمہاری ہمت ہوگی رسول کی صورت مبارک کی طرف دیکھو قیامت میں جب رسول تم سے یہ کہیں گے اذ یقول لکم انتہکتم حرمتی وقتلتم عترتی فلستم من امتی، تم نے میری حرمت کو پامال کیا کربلا میں، تم نے میری اولاد کو قتل کیا، فلستم من امتی، اب تم میری امت سے نہیں ہو. تو یاد رکھیے گا نماز جیسے پڑھنی ہے پڑھیے، روزہ جس وقت کھولنا ہے کیجیے، حج جیسے جانا ہے جائیے. بنیاد یہ ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں ہے، اور رسول کے دشمن، رسول کے بچوں کے دشمن کا دل میں بغض اور نفرت ہے کہ نہیں ہے. اب رسول خدا امام سجاد امت کی تشکیل کا، توحید امت کا ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ لستم من امتی. نماز کا نہیں پوچھیں گے رسول خدا، قرآن کا نہیں پوچھا، جس نے قتل کیا رسول کی آل کو رسول فرمائیں گے لستم من امتی، تم میری امت سے نہیں ہو. تو نمازوں سے پہلے فکر کیجئے کہ آپ کے دل میں مودت اہل بیت ہے کہ نہیں، رسول کے بچوں سے نفرت کرنے والوں کی نفرت ہے کہ نہیں. اس بنیاد پر عبادتوں کی عمارت کو قائم کیجئے. کربلا نام ہے توحید امت کا.
کربلا نام ہے امت کو ایک بنانے کا. کیسے امت ایک بنے گی؟ امت ایک اس وقت بنے گی جب رسول کا قرضہ گردن پر نہ ہو. قیامت کے میدان میں جب آپ اتریں تو رسول یہ کہیں ہاں بھائی اس نے ہمارے قرضے کو ادا کر دیا کیونکہ مودت کی اہل بیت سے, میرے دشمنوں سے نفرت رکھی اور میرے گھر والوں سے جو میرے گھر والوں کے سامنے آیا اس بندہ خدا نے, اس مسلمان نے, اس مومن نے اس سے نفرت رکھی. صاحب اتنی سی بات ہے پوری کربلا کی داستان کہ اہل بیت کی عظمت کو, اہل بیت کی مودت کو. تبھی امام خطبے میں کیا فرمایا, اور اس کے بعد امین مومنین کی فضیلتیں ہیں ساری, جس نے 2 ہجرتیں کی, 2 نیزوں کے ساتھ وار کیا, 2 تلواروں کے ساتھ تلوار چلائی. اور پھر لوگ سمجھ نہیں رہے, بہت سے لوگ پریشان ہیں, یہ ہے کون جو 2 تلواروں کے ساتھ لڑتا تھا, 2 نیزوں کے ساتھ لڑتا تھا, جس نے دونوں ہجرتیں کی؟ یہ ہے کون شخص؟ جب تعارف کروا دیا فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. مولا حسین کا نام نہیں لیا, انا ابن علی المرتضیٰ, کیونکہ علاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں درد ہو. انا ابن علی المرتضیٰ فرمایا انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, انا ابن فاطمۃ الزہرا. ان 2 بیویوں کا نام لیا, رسول خدا کا نام لیا, علی مرتضیٰ کا نام لیا. بس جیسے ہی جناب سیدہ اور خدیجہ کا نام آیا تو پوری مسجد میں چیخ کر لوگ رونے لگے. اور ایک دفعہ مؤذن کو حکم دیا گیا اذان دو, مؤذن نے اذان دی, اور ایک دفعہ اذان میں آیا رسول خدا کا نام. امام سجاد نے رکوایا, یزید سے پوچھا, کہا کہ یہ بتائیے جو محمد جس کا نام لے رہا ہے تیرے جد ہیں یا میرے؟